میرے بہت ہی قابل صد احترام اکابرین علماء کرام اور ملک بھر سے سٹیج پر مختلف دینی، سیاسی، قومی جماعتوں کے قائدین، میں آپ سب کو اور صوبے بھر سے آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے کارکنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک تاریخی دن ہے جو تا قیامت یہ دن حضرت مولانا سمیع الحق شہید نور اللہ مرکزہ کے خون سے ہمیں ان کی عظمتوں، ان کی خدمات، ان کی درس و تدریس، ان کی قومی ملی خدمات کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں وہ یاد رہے گی۔ آج ہی کے دن 2 نومبر کو انہیں عالمی اغیار نے بے دردی سے اسلام آباد میں شہید کر دیا تھا۔ یہ اجتماع ان کے عظیم مشن کو اور ان کے امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کی دفاع اور ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ اجتماع عزم کرتا ہے کہ اگر وہ آج ہم میں نہیں ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں، ان کے چھوڑے ہوئے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پہ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے لیے ہم جان کی قربانیاں پیش کر دیں گے۔ یہ ایک مولانا سمیع الحق نہیں تھے جن کی شہادت ہو گئی تو اسلام کا سفر، پاکستان کی ترقی کا سفر، امت مسلمہ کی خوشحالی، اتحاد اور یکجہتی کا سفر رک جائے گا۔ ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا جب تک جامعہ دارالعلوم حقانیہ دیوبند ثانی ام المدارس اور اس کا ایک الحمدللہ اس خطے میں ایک وسیع مدارس کا یہ نیٹ ورک اور یہ علماء مختلف مسالک کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر مسالک کے لوگ جب تک زندہ ہیں وہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اور قال اللہ اور قال رسول کو اس خطے میں پھیلاتے رہیں گے۔ آپ کو یہ منظور ہے کہ ہم قال اللہ اور قال رسول کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اپنی اولادوں، اپنے بیٹوں کو وقف کر دیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سٹیج پہ بیٹھے بیٹھے بڑے محدثین، قائدین، مشائخ اعظام، شیخ الحدیث آج اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں۔ آج حامد الحق یا راشد الحق اسامہ خزیمہ آج یتیم نہیں ہوئے، بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ایک سٹیج پہ جمع کرنے والی عظیم شخصیت پہ پوری قوم کا اتفاق تھا۔ آج پوری قوم اپنے آپ کو مولانا سمیع الحق کے بغیر ادھورا اور یتیم سمجھتی ہے۔ آج سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آپ تشریف لائے ہیں اور یہی مولانا صاحب کی سوچ تھی کہ اس ملک میں سیاسی وابستگیوں سے وہ بالاتر ہو کے ہمیں قومی اتحاد کا سوچنا چاہیے اور تمام دینی، قومی، سیاسی، مذہبی جماعتوں کو ایک سٹیج اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرہ کرنا چاہیے اتفاق اور اتحاد کے لیے اور نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے لیے۔ یہ ملک نظریہ اسلام کے لیے بنا تھا۔ آج ہماری جماعت کی یہی جدوجہد رہی ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحم اللہ علیہ، میرے دادا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحم اللہ علیہ، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحم اللہ علیہ، ان سب کا مولانا لاہوری رحم اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود رحم اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاری رحم اللہ علیہ، ان سب کا یہی مشن تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام کی جڑیں قانون میں، عدالت میں، پارلیمنٹ میں اور قوم میں مضبوط رہیں۔ آج ہم اسلام آباد تو یاد رکھتے ہیں،
لیکن اسلام کو ہم بھول گئے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آج عالمی اغیار جو ہیں تو انہوں نے تختہ مشق پہلے فلسطین کو بنایا، بیت المقدس شریف کو بنایا، شام، عراق، برما کو بنایا، افغانستان کو بنایا، اور اب وہ کشمیر کو بھی ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اور افغانستان کے لیے بھی ان کی خواہش ہے کہ وہاں امن قائم نہ ہو۔ ہم پاکستانیوں کی، امت مسلمہ کی، ہم دینی جماعتوں اور قومی جماعتوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پڑوس میں یہ خواہش حضرت مولانا سمیع الحق شہید اسلام، شہید دفاع پاکستان، شہید ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ پڑوس میں افغانستان میں امن ہو جائے تو سارا خطہ امن سے ہمکنار ہوگا۔ اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی اور ترقی اور افغانستان کی خوشحالی اور ترقی بھی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اسلامی ممالک کو چاہیے، چائنا، رشیا، یورپ، امریکہ، پاکستان، سعودی عرب، امارات، سب کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں ان علماء مجاہدین طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں۔ اگر ان کو خدا نخواستہ تسلیم نہ کریں ہمارے حکمران، ہمارے لیڈرشپ، عالم اسلام اور دنیا کی لیڈرشپ، تو پھر یاد رکھیں یہ جنگیں خدا نخواستہ کہیں دنیا تک نہ پھیل جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مین سٹریم میں طالبان آئیں اور ان کو اگر اپنے گلے اور سینے سے دنیا لگا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کریں گے جس سے انشاءاللہ امن، خوشحالی اور محبت دنیا میں اور امت مسلمہ میں پھیلے گی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ 40 سال سے وہاں اغیار کی جنگیں رہی، کب تک افغان قوم بیچاری مرتی رہے گی اور شہید ہوتی رہے گی اور ان کا خون؟ آج وہ ہر چیز کے لیے پاکستان کو محتاج ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں، کہ مریض آتے رہیں، تجارت جاتی رہے، خوراک وہاں پہ پہنچتی رہے۔ یہ ہمارا اسلامی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ تو آج میں دنیا کو بھی ان کی اخلاقیات، یورپ اور امریکہ کو اخلاقیات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ تو اخلاقیات کے علمبردار ہیں، تو پھر خدا را مسلمانوں کے ساتھ نرم اور اچھا رویہ رکھیں۔ اگر ان سے آپ قطر میں مذاکرات مکمل کر چکے اور ایک معاہدہ ہو چکا، اب ان کو پوری قوم اور ملک و ملت نے افغانستان میں راستہ دیا ہے کہ آپ کریں حکومت، تو آج کیا پس پش ہم پس و پیش کر رہے ہیں کہ ان کو تسلیم نہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے جو حضرت مولانا علامہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، اور چند لمحوں میں وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ وفاق المدارس پاکستان کے اور کئی دیگر، حضرت لدھیانی صاحب، مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب، شیخ العزیز مولانا ادریس صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور دیگر قائدین، مولانا راشد الحق صاحب، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، مولانا یوسف شاہ صاحب، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، پیر مولانا عبدالقدوس صاحب، یہ بڑے بڑے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب، یہ شیخ یعقوب صاحب، ڈاکٹر انوار الحق صاحب، جنرل ضیاء الحق شہید کے صاحبزادے اجاز الحق صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، عبداللہ گل صاحب، جنرل حمید گل صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، مولانا گل نصیب خان، مولانا شجاع الملک بلیدی صاحب اور دیگر، حضرت مولانا درخواسی صاحب کے خانقاہ کے صاحبزادے، اور سارے اسٹیج پہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، سرحد اور قبائل کے بڑے بڑے لوگ، افغانستان کے وفود یہاں پہ علماء اور مشائخ کے موجود ہیں۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے آنے سے ہمارے حوصلہ بلند ہوئے، اور ہم مستقبل قریب میں کوشش کریں گے کہ بڑی دینی، قومی، سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک بڑی آل پارٹیز کانفرنس میں جمع کریں اور اس ملک پاکستان کی بھلائی کا سوچیں۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حالات یہاں پہ چل رہے ہیں اس میں استحکام لایا جائے، اور جن قوتوں کا ٹکراؤ آتا ہے تو ان سے فوری مذاکرات ٹیبل ٹاک کے ذریعے کیے جائیں۔ ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی اگر کوئی خدشات ہیں تو ان سے بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں خون خرابہ ہو اور علماء اور مدارس اور خانقاہوں کا نام بدنام ہو۔ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں علماء کہ ٹی ٹی پی والے ہمارے اوپر اگر آپ بلیم کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا کوئی گروپ اپنی مرضی سے پاکستان کی ریاست کو چھیڑتا ہے تو ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں، پاکستانی بچے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کو ہم حوصلہ افزائی کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ محبت سے ان کو ہم ریورس کرتے ہیں کہ آپ فوج پہ، مدارس پہ، سکولز پہ اور گولی نہ چلائیں اور غیروں کے اہلکار غیر ممالک کے نہ بنیں، تو پھر میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا، پاک آرمی سے بھی درخواست کروں گا
پاکستان کے اداروں سے بھی درخواست کروں گا اور دینی قومی سیاسی جتنی بھی قیادت ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور پاکستان کو ایک پرامن خطہ بنانے کے لیے سی پیک کا منصوبہ، گوادر پورٹ اور اس کی ترقی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس امن قائم کرنے لیے افغانستان کے ساتھ بارہا بات چیت کریں اور وہاں پہ ہمارے نئے تجارتی راستے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ تجارت کے راستے کھولیں۔ اسی میں خوشحالی ہے، اسلام مزید ترقی کرے گا، اسلام مزید مسلمان پاکستان کے خوشحال ہوں گے۔ میں حال میں اپنے جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جو وہ میرے والد صاحب مولانا سمیع الحق صاحب کے دستے راست، مفتی غلام ماجد صاحب اور سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت مولانا انوار الحق صاحب شیخ الحدیث محتمم جامع حقانیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دیگر اگر مجھ سے قائدین کے نام یا نیچے جتنے موجود ہیں وہ رہ گئے ہوں تو آپ میرے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہم اور آپ ایک رہیں گے اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ ہماری سوچ جو ہے متفقہ اور متحدہ ہے، یہ سوچ ہم نے اپنے قائد شہید مولانا سمیع الحق شہید سے لیے، یہی سوچ انشاءاللہ مستقبل میں پھولے گی اور پاکستان کے دشمن مایوس ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔